نئی قوم دنیا میں آئی، ان کی نسلوں میں قوم سمود آئی۔ قوم سمود بھی طاقتور لوگ تھے، یہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی اور شرک میں لگ گئے، خدا کی نافرمانی اور بغاوتوں میں لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام کا بھی وہی انداز جو نوح علیہ السلام کا انداز، جو ہود علیہ السلام کا انداز، ایک ہی انداز اور ایک ہی دعوت۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی کرو۔ اللہ جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال مانو، اللہ جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام مانو، اللہ کی نظر میں جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہ اس کو الاؤ سمجھو، اور جو اللہ کی نظر میں ناجائز ہیں اس کو ناجائز سمجھو۔ آج بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا، حکومتوں کے قوانین کی وجہ سے تو لوگ کسی چیز کو لیگل اور انلیگل سمجھتے ہیں، اسلام سے نہیں پوچھتے، اللہ رسول سے نہیں پوچھتے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہر قانون کو ویلیو دی جا رہی ہے، خدا کے قانون کو ویلیو نہیں دی جا رہی۔ یہی پیغمبروں کی دعوت تھی، سب سے پہلے تو خدا ہے بھائی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی غلامی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ هو انشاکم من الارض، کیوں بھائی اللہ کی کیوں مانیں؟ ملکی قوانین کو اپنا باپ بنائیں گے، ہم تو دنیاوی قوموں کو اپنا باپ بنائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ہم تو کلچر کے پیچھے چلیں گے۔ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ هو انشاکم من الارض، اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا اس کا احسان اور ایسی قدرت ہے، وہ خالق ہے تمہارا۔ تو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں نا، آج لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ پہلے ہے، مذہب کا بعد میں ہے۔ اصل میں خوبصورت نعرہ ہے جس کے پیچھے بڑے زہریلے جذبات ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس کا رشتہ بعد میں ہے، ہونا یہ چاہیے، یہ نعرہ لگانا چاہیے۔ تو اس نعرے کا جواب اس انداز میں دینا چاہیے۔ یہاں بھی یہی ہے، هو انشاکم من الارض، اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، سب سے بڑا رشتہ تو اس کا ہے تمہارا۔ واستعمرکم فیہا، کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس زمین میں تمہیں آباد کیا، وسائل دیے، اسباب دیے، جس سے آج زمین کو تم نے آباد کیا، تمہیں بھی زمین میں اس نے پھیلا دیا۔ فاستغفروہ، لہذا اس سے توبہ استغفار کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تم سے جو گناہ ہوا فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ تمہیں ایک مہلت ملے، اور جو تم میں ایمان لانا چاہتے ہیں لے آئیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ لہذا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، فاستغفروہ، اب تک جو جرم ہو چکے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، آئندہ زندگی اسی کے حکام کے مطابق گزارو۔ کیوں؟ ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے، مجیبن، تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا۔ اس کے غلام بن کے زندگی گزارو، جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور وہ تمہارے قریب ہے، دور نہیں ہے تم سے۔ تو اتنی پیاری دعوت کا جواب کیا؟ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، صالح تو اس دعوت سے پہلے تو بڑا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں۔ یعنی بس جیسے بالکل یہی تانا آج بھی دیا جاتا ہے نا، آپ کے بچوں میں کوئی ذہین بچہ ہو جس کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ یہ خوب کمائے گا پیسے، نہ نماز کی پرواہ کرے گا، نہ روزے کی پرواہ کرے گا، اور یہ ملک اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، بہترین سائنسدان بنے گا، بہترین بنے گا، یہ خوب ملک کو معاشی ترقی دلائے گا اور ہمارے خاندان کی بھی برکتوں کا سبب بنے گا، اور وہ مولوی بن کے بیٹھ جائے اور وہ جناب اللہ رسول کی باتیں شروع کر دے۔ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے، نہ ترقی میں رکاوٹ بنے، نہ خود ترقی سے پیچھے ہٹے، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ کہے بھائی میں اس ترقی کو مانتا ہوں جس میں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو، سب سے پہلے تو آخرت کی تیاری کرو، یہ باتیں شروع کر دے، تو سیم یہی تانا خاندان والے اور قوم والے اس کو دیں گے کہ یار ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے اندر تو بڑی قابلیت تھی، تمہاری صحت بڑی اچھی تھی، تمہارا دماغ بہت اچھا تھا، کیا تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، کیا تم اللہ رسول کی، یہ تو دقیانوس لوگوں کی باتیں ہیں۔ بالکل یہی انداز تھا جو آج ہمارا انداز ہے نا، وہی انداز صالح علیہ السلام کی قوم کا انداز تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا، صالح علیہ السلام ہماری قوم کے ذہین ترین آدمی تھے اور ہماری قوم کے صحت مند آدمی تھے، اور پیغمبر ہمیشہ قوم میں اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے، مطلب ان سے تو بڑی امیدیں تھیں، یہ ہماری قوم کے سردار بنتے، معاشی ترقی کا ذریعہ بنتے، بزنس میں بڑے اچھے آئیڈیا دیتے، جنگوں کے لیے بڑے اچھے آئیڈیا دیتے، ہم دوسری قوموں سے لڑ کے ان پہ بھی غالب آ جاتے، تجارتیں فروغ دیتی۔ اے صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی بڑی امیدیں قائم تھیں، کیا باتیں تو نے شروع کر دی ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، اس چیز کو اللہ حلال کہے اس کو حلال سمجھو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کس طرح کی تو نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ اور پھر آگے اعتراض کرنے لگے یہ تیری باتیں بھی کیسی عجیب ہیں، اتنہانا، تو ہمیں روک رہا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ جن کی ہمارے باپ دادا اتباع کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں۔ کیا مطلب تو ہمیں کلچر سے ہٹا رہا ہے، یہ خلاصہ اس کا یہی نکلے گا، جو ہمارا صدیوں سے کلچر چلا آ رہا ہے، ہماری ایک پرمپرا ہے، تو اس بیکار چیز میں لگ گیا معاذ اللہ ہمارے پیچھے، ان باتوں میں تو الجھ گیا کہ ہم باپ دادا کے کلچر کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس دعوت تو ہمیں جو دعوت دے رہا ہے نا، توحید کی دعوت اور اللہ رسول کی اطاعت کی دعوت، اس دعوت کے صحیح ہونے میں بھی ہمیں یقین نہیں، یہ بھی ہم اس بارے میں بھی شک میں مبتلا ہیں۔ اصل میں یہ کہا جاتا ہے ایک تنزل کر کے نا کہ ہم یقین نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے غلط ہونے کا یقین ہے، لیکن بعض دفعہ انسان ایک تھوڑا سا مہذب انداز اختیار کر لیتا ہے کہ ہمیں تو کون سے تیری دعوت پہ ہمیں یقین ہے جو جس طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم تو بلکہ الٹا تجھے ملامت کر رہے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی تھا اور کدھر بہک گیا ہے تو۔
کتنی پیاری صالح علیہ السلام کی دعوت تھی اور اس کا کیسا بیہودہ جواب دیا۔ صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم اگر مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں لہذا میں یہ دعوت اور تبلیغ چھوڑ دوں، تم اپنے خیال کے مطابق تو تم گویا مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم میرا بیڑا غرق کر رہے ہو، تم مجھے کیسے مشورے دے رہے ہو؟ یا قومی بتاؤ تو صحیح، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے کہ یہ شرک غلط چیز ہے، توحید صحیح راستہ ہے اور اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے، اس کی مان کے چلنا ہے، تو بتاؤ اگر میں اتنے واضح دلائل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور پھر اللہ نے مجھ پر ایک اضافی رحمت بھی دے دی، مجھے پیغمبر بھی بنا دیا، تو پھر بتاؤ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اس کے بعد بھی اگر میں تمہاری مانوں اور اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ما تزیدوننی غیر تخسیر، تم اضافہ نہیں کر رہے مگر خسارے میں، اپنے دعویٰ تم یہ کر رہے ہو میں تبلیغ چھوڑ دوں اور جو تمہیں مجھ سے امیدیں تھیں میں وہ امیدیں پوری کر کے دکھا دوں، قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈال دوں، لیکن حقیقت یہ کہ تم میرا بیڑا غرق کر دو گے اس طرح کے مشورے دے کے، یعنی تم یہ بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور جو تم بار بار نشانیاں مانگتے ہو، یہاں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے جب واقعہ ذکر کیا اس میں یہ بات ہے کہ بار بار وہ قوم کہتی رہی کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں نا، معجزہ دکھائیں۔ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ مانگتے ہو؟ انہوں نے بیہودہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جیسے بیہودہ بات ہوتی ہے نا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، ایک منہ میں نہیں جو کچھ بھی آ جائے، آدمی مطالبہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا بس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال دیں، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دیتا ہوں، لیکن اتنا بڑا معجزہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے، توحید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے، تو جب اللہ اتنی بڑی واضح نشانی دکھا دیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا، ابھی تو مہلت ہے، پیغمبر کے نبی ہونے میں غور کر سکتے ہو، اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب یہ ہیں جب یہ چرے گی تو بھرپور طریقے سے پیٹ بھرے گی، تمہارے جانور اس دن بھوکے رہ جائیں گے، اس کے باوجود تمہیں اس اونٹنی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں وہ غم برداشت کرنا ہے۔ جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی کوئی گھاس نہیں، کوئی جانور گھاس نہیں کھائے گا، پھر جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس کی پانی کا دن متعین ہے، اس دن کوئی تمہارا جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ اونٹنی بھر بھر کے پانی پیتی تھی، پانی کم ہو جاتا تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا کہ معجزہ چاہتے تھے نا تو ہم نے دکھا دیا نا، اب برداشت کرو، تو اب اگر برداشت نہیں کیا تو فوراً عذاب آئے گا۔ یہ اللہ کی عادت ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، وما نرسل بالآیات الا کذب بها الاولون، قرآن میں آتا ہے کہ ہم آیتیں جب بھی بھیجتے ہیں نا تو معجزے جب بڑے بڑے دکھا دیتے ہیں تو قومیں جھٹلا دیتی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، معجزے دکھانے سے روکا ہے اس چیز نے کہ ہم جب بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے قوم کو، پھر فوراً عذاب دیتے ہیں، ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، کوئی بہت بڑی نشانی دکھا دی پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ بڑی نشانیاں دکھائے گا، تو ان نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا، وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک جا کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ یہ کیونکہ حدیث میں یہ پیش گوئی ہے، جب یہ دنیا میں پیش گوئی ظاہر ہوگی تو قرآن کہتا ہے اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کریں گے، اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ اس مسلمان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا تو پھر نہ گناہگار کی توبہ اللہ قبول کریں گے اور نہ کافر کا ایمان اللہ قبول کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کا برحق ہونا اب تو دیکھ لیا نا، غور و فکر کا تو اب راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ جب بڑی نشانی دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو یہی ہوا کہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکال دی، تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اب اسے تم نے برائی کے ساتھ نہیں چھونا، اس کو مارنا نہیں ہے، تم نے قتل نہیں کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قریب بہت قریبی عذاب آ جائے گا، پھر تو یقینی بات ہے کہ عذاب فوراً آئے گا تمہارے اوپر۔ قوم بدبخت، کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، تھوڑا ڈرتے بھی تھے، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کچھ بدبخت لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بعد میں کچھ مسئلہ ہوا تو اس قوم پہ پھر بات آئے گی نا، تو ایسا کریں ہر قوم میں سے ایک ایک فرد جمع ہو اور جو خاص خاص شرارتی لوگ ہیں وہ جمع ہو کر مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں تاکہ کسی ایک مخصوص قوم پہ الزام نہ آئے۔ تو فَعَقَرُوهَا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، قرآن میں آتے ہیں 9 فرد جو بڑے بدماش تھے قوموں کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فقال، جب اونٹنی کو قتل کر دیا صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بدبخت ہو گئے ہیں، تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ان کو کیا کہا؟ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، مزے اڑاؤ اپنے گھروں میں 3 دن، 3 دن تک تم مزے اڑاؤ،
ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے۔ ظاہر اللہ کا وعدہ ہے، 100% سچا وعدہ ہے۔ 3 دن تک اللہ نے مہلت دی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ 2 حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے نا، تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اللہ اس سے پہلے اس کو دنیا میں مزے اڑانے دیتے ہیں، تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ تھوڑے دن رہ گئے، اب تھوڑا مزے اڑا لو۔ تو اللہ نے 3 دن اس لیے مہلت دی کہ ذرا رج کے دنیا کے مزے اڑا لو، کیونکہ اب اس کے بعد تمہیں زندگی میں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی کبھی بھی لطف اور مزہ جو ہے نا وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اور یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ صالح علیہ السلام جو بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا، ان تمام لوگوں کو پورے ملک میں، پورے شہر میں جا کے اکٹھا کر کے کوئی محفوظ ٹھکانے کی طرف منتقل کر سکیں، تاکہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے 3 دن کی مہلت دی ہو۔ فلما جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ایمان والوں کو بھی نجات دی، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے انہیں بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، واقعی تیرا رب بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ زلزلہ آئے، یہاں ہے زوردار آواز۔ تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ حضرت جبریل یا حضرت اسرافیل یا کوئی بھی فرشتے نے زور سے آواز ماری، اس آواز کی وجہ سے زمین پہ زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں۔ الا، اللہ نے اس رکوع کو بھی اسی انداز میں ختم کیا کہ دیکھو خبردار سنو، ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے بھی رب کی نافرمانی کی ہے، تو نافرمان قوم بچتی نہیں ہے۔ الا بعدا لثمود، خبردار سنو قوم سمود پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ ہمیں عبرت عطا فرمائے۔ میں تو جب یہ رکوع پڑھتا ہوں، یہ آیتیں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بہت خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان، وہ نافرمان۔ ہمیں اپنے گریبان میں ان آیتوں کو سن کے اور پڑھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے، اور ان آیتوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔